میری محترم ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرض ایمان والے کو سب سے زیادہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نماز کو اہمیت دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑنے والا ہے وہ آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کفر والا عمل کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام اور کفر کی حد بتائی ہے، اسلام اور کفر کے درمیان میں جو بارڈر ہے وہ بتایا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ جو آدمی نماز اور کفر کے درمیان میں نماز کا فرق ہے، جو آدمی نماز چھوڑنے والا ہے وہ کفر کے بارڈر تک پہنچ جاتا ہے، اور جو آدمی نماز کو پڑھنے والا ہے وہ اسلام پر باقی رہنے والا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی فکر ہوا کرتی تھی، آپ امت کو بار بار یہ تلقین کرتے تھے اور امت کو بار بار یہ ترغیب دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دنیا سے جانے کے وقت کے کلمات بھی وہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ الصلاۃ اتقوا وما ملکت ایمانکم، کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، دونوں فرشتے آئے ہیں آپ کی روح کو لینے کے لیے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، آپ کے آخری جملے زبان سے نکل رہے ہیں الصلاۃ، کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اتقوا وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی اتنی اہمیت دی ہے۔ اور بتایا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑنے والا ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، لہذا جو بندہ نماز پڑھے گا وہ مجھے راحت پہنچانے والا ہے اور تکلیف سے بچانے والا ہے، اور جو بندہ میری امت کا جو فرد نماز چھوڑے گا اور نماز کی طرف اہمیت نہیں دے گا تو وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ بتاؤ جو آدمی تکلیف دینے والا اللہ کے رسول کو ہوگا، بتاؤ اس کی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا کہ وہ دنیا و آخرت میں راحت کے ساتھ رہے گا؟ نہیں۔ اس لیے آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا بڑا حکم جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا قرآن میں اتنی آیتیں ہیں جن میں 700 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تھوڑا آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے تو نماز چھوڑا ہے، عورتیں اپنے پکوان میں لگی ہوئی ہے، بچوں کے اندر لگی ہوئی ہے تو نماز کو چھوڑ رہی ہے، بلکہ نماز کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں جو بندہ بھی نماز کو چھوڑتا تھا، اہل ایمان میں سے، صحابہ میں سے، ایک نماز ان کی صرف چھوٹ جاتی تھی تو ان کو کافی وقت تک ان کو افسوس ہوا کرتا تھا۔ نماز تو نماز، جماعت کی نماز کی اہمیت اس وقت کے مردوں میں اتنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے وقت میں آپ باغ سے واپس نکل رہے ہیں اور حضرات صحابہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کیا عصر کی جماعت ہو گئی ہے؟ آپ کی نماز نہیں چھٹی تھی، صرف جماعت چھٹ گئی تھی، جماعت کے ساتھ نماز چھٹ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نماز چھٹ گئی، جماعت ہو گئی ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے ہاں نماز ہو گئی۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو سن کر کافی افسوس میں آ گئے اور فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ نے فوری آ کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ جس باغ سے نکل کر گئے، جس باغ میں گئے تھے، وہ باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ وہ باغ کی قیمت علماء لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کی، اس دور میں 2 لاکھ درہم کی قیمت تھی، پتہ نہیں اس دور میں کتنے کروڑوں روپے کا باغ ہوتا تھا۔ وہ باغ کو انہوں نے صرف جماعت کی نماز چھوٹنے پر چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، خالص اس وجہ سے کہ یہ باغ مجھے جماعت کی نماز کے چھوڑنے میں آڑ بن گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا معمول تھا کہ نماز کے پڑھنے میں، اللہ کے اس بڑے حکم کے ادا کرنے میں جو چیز بیچ میں آڑ بن جایا کرتی تھی اس کو وہ راستے سے ہٹا دیتے تھے، جو چیز بھی درمیان میں آڑ بن جاتی تھی اسے راستے سے ہٹا دیتے تھے، اور نماز کے چھوڑنے پر کافی افسوس ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج میری اور آپ کی غفلت اتنی بڑھ گئی ہے، نماز کو اتنا زیادہ ہم بالکل اہمیت سے گرا دیے ہیں کہ یہ عمل کوئی بڑا عمل نہیں ہے، جبکہ صحابہ کے درمیان میں یہ سب سے بڑا عمل ہوا کرتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سب سے زیادہ اہمیت اس کو دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں نماز کے ذریعے سے مدد کے ذرائع فرمائے ہیں، وہیں پر نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں بھی فرمائی ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے دین کا دار و مدار نماز پر ہے، اور کل قیامت میں اللہ پاک نماز کا حساب لیں گے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ نماز کا حساب سب سے پہلے کل قیامت میں ہوگا۔ جس کی نماز اچھی ہوگی فإن صلح صلح سائر عملی، جس کی نماز اچھی ہوگی اس کا دین بھی اچھا ہوگا، اس کے دین کے سارے امور اچھے ہوں گے۔ زکوٰۃ بھی قبول کی جائے گی، زکوٰۃ کا عمل بھی اس کا قبول کیا جائے گا، حج بھی قبول کیا جائے گا، صدقات بھی قبول کیے جائیں گے، امت کی ہمدردی بھی قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر اس کی نماز میں فساد ہے اور وہ نماز میں لاپرواہی برتنے والا تھا اور نماز کے معاملے میں غفلت برتنے والا تھا تو اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، جو آدمی کی نماز خراب ہوگی اس کے سارے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے سارے اعمال کو نماز پر موقوف کیا ہے۔ اس لیے میری محترم ماں بہنوں، آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب کہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اذان دینے والا اذان دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کامیابی اصل یہ ہے، لیکن ہماری توجہ کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن حضرات صحابہ صحابیات کی توجہات ایسی تھی کہ نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب اذان ہوتی تو آپ کا جسم کانپ جاتا تھا، اور نماز کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا خشوع ہوا کرتا تھا۔ ایسا عجیب و غریب خشوع، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ میں گئے، وہاں پر آپ کو تیر چبھ گئی ہے، واقعہ مشہور ہے، لیکن بار بار بتانا اس لیے ہے کہ کیسے ان کی نمازوں کے اندر اہمیت تھی اور کیسے نمازوں کے اندر خشوع و خضوع تھا۔ نماز تو ایک پڑھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ اہمیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کام کر رہا ہوں تو اس کے اندر میں کام کو زیادہ توجہ دیتے ہوئے 5 منٹ 6 منٹ کے اندر نماز کر دیا اور گھنٹوں بھر میں دنیا کی گفتگو میں لگا ہوا ہوں، اور دنیا کی گفتگو میں کر رہی ہوں کہ پتہ نہیں اس گفتگو کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس گفتگو کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں دنیا کی باتوں میں تو اتنا آگے بڑھ گئی اور میں دنیا کی باتوں میں تو اتنا آگے بڑھ گیا، لیکن اللہ کے حکم کو ادا کرنے میں جتنا جلدی ہو سکے ادا کر رہا ہوں۔ جبکہ لکھا ہوا ہے حدیث بلکہ علماء کے اقوال میں ہے کہ ایمان والے کی نماز بہت اہمیت کی ہوتی ہے اور اطمینان بخش ہوتی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بہت جلد نماز پڑھتا ہے، منافق کی نماز بہت جلد ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں نماز کی اہمیت اتنی تھی کہ وہ لوگ عام طور پر جو لوگ منافق تھے وہ لوگ بھی جماعت کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ان کا ورنہ تو جو عام منافق تھا جس کا نفاق کھلا عام تھا وہی نماز سے رہ جاتا تھا، باقی پورا ماحول ایسا بنا ہوا تھا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے اور نماز کو پڑھیں گے تو پھر خود ہماری اولادوں کے اندر وہ چیز آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کیا کرو جب وہ 7 سال کی ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین، کہ جب 10 سال کی ہو جائے نماز کے نہ پڑھنے پر مارو۔ اگر میرے اور آپ کے اندر نماز کی اہمیت نہیں رہیں گی تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے، دوسروں کو کیا بات سمجھائیں گے، اپنی اولاد کو کہاں ترغیب دیں گے نماز کی؟ اگر نماز کی اہمیت، دین کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے ہوگی تو پھر میری محترم ماں بہنوں ہم دوسروں کے لیے بھی نماز کے پڑھانے کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہم کو قبر میں جانا ہے، ہماری آخرت کی پہلی منزل ہے، وہ آخرت کی پہلی منزل میں بھی ہم قابل قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بڑھیا راشن کی دکان سے تیل لے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے تیل گر گیا، تیل گر کر زمین سارا تیل چوس لی، وہ بڑھیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں آئی اور آپ کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگی عمر یہ کیسی تیری خلافت ہے کہ میں تیل لے جا رہی تھی راشن کی دکان سے اور کھٹوری سے تیل پورا الٹ گیا اور زمین نے تیل چوس لیا، اب مجھے تیل چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ اندر گئے، روم میں جا کر کمرے میں جا کر آپ نے ایک پرزہ لیا، اس پرزے سے قلم لیا اور قلم سے پرزے پر کچھ لکھا اور وہ چٹی اس بڑھیا کو دے دیا اور دے کر کہا کہ جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہ تیل پر یہ چٹی کو ڈال دینا اور بازو کھٹوری رکھ دینا۔ اور وہ بڑھیا ایسے ہی کی، وہ واپس ہوئی اور جہاں تیل گرا تھا وہاں جا کر اس چٹی کو ڈال دیا اور کھٹوری بازو رکھ دی۔ سارے لوگ ماجرا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا، تو زمین میں جتنا تیل لے لیا تھا وہ زمین سارا کا سارا تیل واپس کر اس کھٹوری میں ڈال دیا۔ سارے صحابہ اور دیکھنے والے جتنے لوگ ناظرین تھے سب پریشان ہوئے اور حیران ہوئے کہ یہ کیا عمل ہے۔ اس چٹی کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے زمین تو اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو داخل کروں گا جو نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز کو ترک کرنے والا ہے۔
نماز کو ایک تو اہمیت کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ایسے ہو جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا خشوع و خضوع تھا، اطمینان سے وضو ہو، اطمینان سے نماز ہو، کیونکہ جو نماز اطمینان سے نہیں ہوتی ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی مسجد میں آئے اور آ کر آپ تیزی سے وضو کیا اور جلدی سے نماز پڑھنے لگے اور اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے اور تمہاری نماز کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ دوبارہ گئے، جا کر پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کر پھر آ گئے، پھر آ کر مجلس میں بیٹھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر ان کو واپس کر دیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ گئے اور تیسری مرتبہ جا کر پھر اسی طریقے سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کر مجلس میں اللہ کے نبی کی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز تیسری مرتبہ نماز پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر نماز کا سارا طریقہ بتایا، اطمینان سے وضو کرو اور اس کے بعد پھر نماز کی نیت کرو، پھر اس کے بعد تم نماز کے لیے جس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اس کا استحضار دل و دماغ میں لاؤ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، ساری دنیا کو پیچھے ڈال دیا، میں جو ہاتھ اپنے کھاندے تک اپنے سینے تک اٹھا رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ میں دنیا کو پیچھے ڈال دیا ہوں، اب اللہ کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، اس کے سامنے میں کھڑے ہو رہا ہوں، یہ نیت کرو اور اس کے بعد پھر اطمینان سے ثنا پڑھو، اطمینان سے پھر تم قرات کرو اور رکوع کے اندر اطمینان سے تسبیحات کرو۔ ہم لوگ دو اتنا جلدی پڑھتے ہیں، یہ 3 مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھے یا نہ پڑھے نہیں معلوم، اللہ کے اس کے بعد فوری ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ حضرات صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ چور تو سمجھ میں آیا لیکن نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جلدی رکوع کرے، جلدی سجدہ کرے، کہ یہ رکوع ہی نہیں کیا تھا صحیح، قوما کیا ہی نہیں، سجدے میں چلا گیا، ایک سجدہ صحیح نہیں ہوا تھا، جلسہ صحیح نہیں کیا، دوسرے سجدے میں چلا گیا، اس قسم کا نہیں بلکہ اطمینان سے۔ اس کے بارے میں علماء لکھے ہیں جو آدمی 3 مرتبہ سے کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے وہ نماز میں چوری کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اور اہل متقین لکھتے ہیں یہ 3 مرتبہ تو یہ ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ تو اچھی طریقے سے نماز کو کہا گیا کہ وہ 5 سے شروع ہو کر اس کی انتہا کچھ نہیں ہے، کہ کتنا آدمی بولے کم نہیں ہے، کتنی لمبی رکعتیں اور کتنا خشوع و خضوع کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز ہم لوگ اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور صحابیہ اور صحابہ کی نماز ایسے ہوتی تھی کہ نماز ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی لمبی نمازیں کہ آپ کی روایت میں ہے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ سردی کی رات کافی لمبی ہوا کرتی ہے، اس رات میں آپ نے نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد آپ نیت کی کہ مجھے آج رات بھر کی عبادت کرنا ہے، اور مصلی پر کھڑی ہو گئی، رکعت بانی اور قیام میں لگی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ ان کے اندر، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دینے لگے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ سلام پھیری اور پھیر کر ہاتھ اٹھائی اور اٹھا کر کہنے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ یا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ اتنی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی، اتنا خشوع و خضوع کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں اور زندگی کے اندر اطمینان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کے ذریعے سے ملتا ہے۔ نماز ایک واحد عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب مجھے اور آپ کو کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کے دور میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ظلم کا دور چل رہا ہے، وہاں پر تیریں چل رہی ہیں، آپ نماز میں مشغول ہے۔ سلام پھرنے کے بعد صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اطراف سے تیریں چل رہی تھی، کیا آپ کو کسی قسم کا احساس نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نماز تو پڑھ رہا تھا، بس مجھے ایک تیر ایسے لگا کہ میری داڑھی سے ہوتے ہوئے گئی، کوئی چیز گئی سمجھ میں آیا، تیر گئی سو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس قسم کا خشوع و خضوع ان کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں نماز کو اتنا اہمیت دینا، یہ کب آئے گا؟ یہ ساری چیزیں اس وقت آئے گی جب میری اور آپ کی فکریں آخرت والی ہو جائے گی، میری اور آپ کی فکریں دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کی زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہے، جو لامحدود انلمیٹڈ لائف ہے،
اس زندگی کے اندر کی اس زندگی کو سوچیں گے اور وہاں جا کر کیا تیاری کرنا ہے، کیا حساب اللہ کو دینا ہے، اگر یہ چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہوگی تو پھر ہماری نماز بھی اچھی ہوگی، ہماری باتیں بھی اچھی ہوگی، ہماری زندگیوں میں سادگی بھی ہوگی، ہماری اولاد کی طرف تربیت کا نظام بھی چلے گا۔ ورنہ پھر میں اور آپ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں گے، جبکہ دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، کہ جیسے ایک آدمی مجرم ہے اس کو قید میں لے جایا جاتا ہے تو وہ اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتا، جب وہ کسی کے تابع ہوتا ہے، جو دیا جائے وہی کھانا ہے، جو بولا جائے وہی سننا ہے، جو دیا جائے وہ جو پہنایا جائے وہی پہننا ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی جیل کے باہر پھرتا ہے وہ خواہشات کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے دنیا کو ایمان والوں کے لیے قید خانہ بنایا کہ وہ اسلام کے تابع ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے تابع ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا ہے، کسی کے سپرد ہو کر چل رہے ہیں۔ تو میری اور آپ کی زندگی بھی اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہونا چاہیے، تب جا کے آدمی کی زندگی بنے گی، پھر آخرت والی زندگی اس کی کامیاب و کامران ہوگی، وہاں پر بھی وہ سر بلندی کے ساتھ عزت کے ساتھ رہے گا۔ وہ ساری چیزیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہی یہ اللہ کا راستہ ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو نکالے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اتنا ایمان ان کا زیادہ اور اتنی فکریں ان کی زیادہ، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس قسم کی ان کی 4 صفات لکھی ہیں کتابوں میں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب جاتے تو متعلم بن کر جاتے تھے، سیکھنے کی نیت سے جاتے تھے۔ جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو معلم بن کر واپس ہوتے تھے، سکھانے کی نیت سے واپس ہوتے تھے۔ اور جب شہر کی گلی کوچوں میں امت کی دعوت دینے جاتے تو وہ مبلغ بن کر پھرتے تھے کہ ہر ایک کو نماز کی، دین کی، حق بات کی، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی، جھوٹ سے پرہیز کرنے کی، ہر چیز جو چیز کرنے کا ہے اس کا حکم دیتے تھے، جس سے بچنے کا ہے اس کا بھی حکم کیا کرتے تھے۔ اور جب شہر کو چھوڑتے، مدینہ کو چھوڑتے تو مجاہد بن کر۔ ان کی یہ 4 صفات تھی۔ ہم سب کے اندر یہ صفات ہونا ہے کہ ہم اہل اللہ کی اور اللہ کے راستے میں نکل کے جب آئیں گے تو متعلم بن کر اللہ کے راستے سے واپس جائیں گے تو معلم بن کر، اور گھروں کی طرف ہم محنت کریں گے تو ہم مبلغ بن کر، اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو مجاہد بن کر۔ کیونکہ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث کہ ان کی حدیث درس میں 1 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ حدیث درس پڑھا رہے ہیں، حدیث درس دے رہے ہیں، اس وقت میں آپ کو چھینک آئی تو چھینک کے جواب میں آپ نے الحمدللہ کہا تو مجمع میں یرحمک اللہ کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ بادشاہ وقت سو رہا تھا، وہ ہیبت کھا گیا، وہ ملک کا بادشاہ کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ملک پر کسی نے حملہ کر دیا۔ جب تحقیق کرائی گئی تو اس تحقیق کے وقت میں تحقیق سے پتہ چلا کہ بھئی کوئی ملک پہ کسی نے حملہ نہیں کیا، کوئی دشمن اور باطل نے حملہ نہیں کیا، بلکہ عبداللہ بن مبارک کا درس چل رہا ہے، وہاں پر الحمدللہ کے جواب میں جو یرحمک اللہ کہا گیا اس کی آواز ہے، اس کی وجہ سے آپ ہیبت کر گئے۔ اس وقت اس کی اہلیہ، اس ملک کے مالک کی اہلیہ، بادشاہ کی اہلیہ کہنے لگی کہ حقیقتوں میں تم جسموں پر حکومت کرنے والے ہو، دلوں پر حکومت کرنے والے تو عبداللہ بن مبارک جیسے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے، لیکن 6 مہینے اللہ کے راستے میں رہتے تھے اور 6 مہینے حدیث درس دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میں اللہ کے راستے میں رہتا ہوں تو اس وقت جو دھول، اور آپ اپنے کپڑوں پہ جو دھول لگتی تھی اسے جمع کرتے تھے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو کپڑوں سے جو دھول نکلی ہے اس کی میں نے یہ اینٹیں بنائی ہے، یہ اینٹوں کو میری قبر میں رکھ دینا، کل قیامت میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ یہ تیرے راستے کی دھول ہے، اس کو بھی تو نام اعمال میں تول۔ اس قسم کا شوق ہوا کرتا تھا کہ وہ دین کی دیگر کام کرتے ہوئے یہ ساری چیزوں کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں تھی، تب جا کے وہ لوگ اتنی قربانی دینے والے بنے۔ اس لیے میری محترم ماں بہنوں، ہم سب کو بھی اس قسم کی اہمیت ہمارے اندر آئے اور ہماری نمازوں میں جان آئے کہ کیسے صحابیت کے نمازوں کے اندر جان تھی۔ حضرت ام صائبہ جس کا نام ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ اسلام میں داخل ہوئی اور مدینہ منورہ کو اپنے بیٹے کو لے کر آئی۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے نبی کو اطلاع کیے بغیر وہ بیٹے کو غسل بھی دے دیا اور ان کو کفن بھی پہنا دیا، اور اب انتقال کے بعد اب ان کو تدفین کرنے لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے لائے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بھئی یہ جو بچہ جس کا جو انتقال کر گیا ہے کیا ان کی ماں کو اطلاع ہے؟ تو فرمایا نہیں، ان کی ماں کو اطلاع نہیں ہے، کیونکہ یہ یہ نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اسے اطلاع نہیں دیے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں ان کی ماں کو اطلاع کرنا، اس کے بغیر اس کی تدفین نہیں کرنا۔ تو وہ ماں کو بلایا گیا اور بلا کر کہا گیا کہ دیکھو تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا، جو امانت اللہ نے دی تھی وہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے۔ حضرت صائبہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے سے ایک واحد ہوں جو اسلام قبول کی ہیں اور سارے لوگ میری مخالفت شروع ہی سے کر رہے تھے، اگر میں اس حالت میں جاؤں گی تو اچھا نہیں رہے گا، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اس بچے کو میرے زندہ کر لوں گی۔ صائبہ رضی اللہ عنہا کی البات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تم جاؤ گے تو لوگ تم کو تانے دیں گے، کہیں گے کہ اسلام کتنا دیکھو منحوس مذہب ہے کہ تم اسے قبول کیا تو فوری تمہارا بچہ مر گیا۔ تو وہ 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بچے کو تو آج کل بھی زندہ کرے گا اور آج بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، اے اللہ اگر تو آج زندہ کرے گا تو اسلام کے خلاف جو آوازیں جو میں سننا چاہ رہی ہوں وہ سننے سے محفوظ ہو جاؤں گی، اس لیے اللہ میں تجھ سے چاہتی ہوں، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ تو اس بچے کو زندہ کر دے۔ روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ کے گرنے سے پہلے کفن ہلنے لگا اور بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے محترم ماں بہنوں، یہ نمازوں کی جان کیسے آئے گی؟ یہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور اللہ کے دین کی طرف اپنے آپ کو لگائیں گے اور اللہ کے دین سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکالیں گے تو پھر یہ ساری صلاحیتیں اور ساری قابلیتیں ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اسی کے لیے یہ جماعت یہاں پر آئی ہے۔ ہم یہ مقامی ماں بہنوں سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خود کے نکلنے کی اور اپنے مرد حضرات کے نکلنے کی کوئی ترتیب بنائیں۔ ہم 10 منٹ دیے جا رہے ہیں، اس میں جماعت کی عورتیں بھی حلقے لگا کر تشکیل کریں۔ میری محترم ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرض